اب آگے دیکھیے سجدہ شکر، یعنی دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کبھی کوئی اچھی خبر ملے، بڑی نعمت کا اظہار ہو، کوئی بڑی خبر آ گئی، تو اس وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھلائی ہے، جو نعمت ہے، کس کی طرف سے ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اچھی خبر ہو اور آپ اللہ کو یاد کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تکبر اور گھمنڈ وہاں نہیں پیدا ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اللہ کے آگے عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں کہ یا اللہ جو کچھ ہے یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرا شکر ہے، ورنہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کیا ہمیں وہ چیزیں مل سکتی تھیں؟ کیا اس کا وہ فائدہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے، اگر وہاں پر آدمی سجدہ کرے، اللہ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، تو یہ زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو کوئی اچھی خبر ہے، او ونڈرفل، کیا کیا جملے ہمارے خاص جملے ہیں کہ واٹ اے لکی، کیا قسمت ہے تمہاری، کیا نصیبے والے ہیں، کہ بہت ویل ڈن، یہ ہے وہ ساری چیزیں ہم بولیں گے۔ جو اللہ کا شکر کرنا چاہیے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے گنجائش ہی نہیں۔ عام طور پر کہ جو بڑی خبر آ گئی تو عام طور پہ وہ اپنے آپ کے اوپر لیتے ہیں کریڈٹ، کہ میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ کوشش کی، بچے نے محنت کی، اس کا رزلٹ اچھا آیا، لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک مومن کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کے شکر کرے وہ، کیونکہ جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے نا، اللہ کی مدد سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ کوئی امپورٹنٹ خبر آتی، اہم، تو آپ کیا کرتے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نماز کا سجدہ نہیں ہے، ایکسٹرا اور اضافی ہے اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جیسے ایک واقعہ ہو گیا، فرمایا گیا کہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، ثم رفع رأسه وقال، پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میں نے سجدہ کیا اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر میں نے سجدہ کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ خوشخبری مجھے سنائی۔ ایک خوشخبری کیا ہے؟ اس کی احادیث میں مزید تفصیل بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ برکتیں نازل فرمائے گا، یعنی نبی پر درود پڑھنے کا پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس کا فائدہ نبی کو بھی ہوگا۔ تو جب حضرت جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بڑی بات تھی نا، کہ ایک مومن اگر کوئی بھی درود پڑھے گا ایک بار تو اس کو بھی ثواب، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے نا درود، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نبی کے درجات کی بلندی کے لیے مزید دعا کر رہے ہیں، تو دونوں کو فائدہ ہوا اس کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی گئی تو آپ فوری کیا کیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدے میں گرے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی خبر آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس طرح کا سجدہ کیا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے یعنی واجبات میں سے نہیں ہے، کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ یہ جو سجدہ ہے یہ بہتر ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، جیسے کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس کو اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے۔ یعنی شکرانے کا جو سجدہ ہے ایک مسنون ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، ضروری یا واجب یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر دی گئی، دین کی دعوت پھیلے تو جو لوگ مخلص ہیں دعوت کے ساتھ، ایک آدمی مسلمان ہوا تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ بڑے بڑے چیک دے کر بھی نہیں لگا سکتے، اتنی خوشی ان کو نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ایک آدمی کو راہ راست پر لا لے، اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے نا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے صحیح راستے کی رہنمائی کی تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی الی الیمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اب حضرت علی جا کر وہاں دین کا کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی رپورٹ لکھی
کہ کیا ہوا. لمبی حدیث ہے کیا کیا ہوا، وہ سارا لکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام کی خبر دی. فکتب علی باسلامہم فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لیٹر ان کا ملا، جب آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ حضرت علی نے جو رپورٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. کیوں؟ شکرا للہ علی ذالک، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت اور اس کا تذکرہ جب سنا تو آپ نے سجدہ کیا. شیخ، سجدہ شکر میں کیا تلاوت کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر میں تلاوت جو ہے نارمل جو ہم کرتے ہیں وہی ہے، اس کے لیے الگ دعا نہیں ہے. جیسے سجدہ تلاوت کے لیے ایک دعا ہے، اسی طرح سجدہ شکر کے لیے نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، تو تسبیحات ہی پڑھتے رہیں. آپ نارمل جیسے تسبیح پڑھتے ہیں اسی طرح سے تسبیح پڑھتے رہیں.